पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकार, अमन मुआहदे की उम्मीद बरकरार। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होगा। अमरीकी नायब सदर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान भी वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद हो गया। जेडी वैंस अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल की आला सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। अमरीकी सदर पुरुमीद। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा कि जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। जेडी वैंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। हम जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा के जौहरी मुआहदे से बेहतर होगा। मुझ तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान हथियार डाल दे, लेकिन ईरानी अवाम सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। मसूद पज़िश्कियान ने कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। कहा जंग किसी के मफाद में नहीं, वादों की पासदारी ही मुज़ाकरात को देरपा बना सकती है। कशीदगी को कम करने के लिए हर अक़ली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। अमरीकी हुकूमत का रवैया तल्ख और मुतज़ाद रहा है। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आबना हरमज़ की नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। ट्रंप समझते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर लेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग येडून की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। जियांग येडून का खित्ते समेत आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दो तरफ़ा और पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकती ताल्लुकात की मजबूती को उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ता बरकरार रखने का फैसला। ईरान का अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। अमेरिका का मौक़िफ़ और मुतालबात बदलते रहते हैं जो बातचीत की राह में रुकावट हैं। अमेरिका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगी बंदखली वर्जी की और हम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। अमेरिका ने साबित कर दिया कि वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका बाज रहे। अमेरिकी अफवाज के किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफवाज जवाब देंगी। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर वाशिंगटन में तय। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात जुमेरात को वाशिंगटन में होंगे। मुज़ाकरात लबनानी और इसराइली सफ़ीरों के दरमियान होंगे। अमरीका इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हिज़्बुल्लाह के खात्मे तक लबनान जंग जारी रखने के ख्वाहिशमंद।
ایک طرف جنگ بندی اور مذاکرات کے اعلان تو دوسری جانب صہیونی فورسز کی بربریت۔ لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی گھروں پر شدید بمباری، بچوں کی لاشیں سڑکوں پر بکھر گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق وادی بقا میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں شہری آبادی کو شدید نقصان۔ ایک خاتون اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ گھر میں موجود تھی، انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں 140 سے زائد مکانات تباہ یا متاثر ہوئے۔ ہنگری کے نو منتخب وزیراعظم پیٹر میگیار کا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی گرفتاری کا اعلان۔ اگر نتن یاہو ہنگری کے دورے پر آئے تو کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ پیٹر میگیار سے صحافی کا سوال۔ وزیراعظم ہنگری نے جواب میں کہا کہ ایسے کسی بھی شخص کو گرفتار کریں گے جس کے بین الاقوامی عدالت سے وارنٹ نکلے ہوں۔ میری حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت سے علیحدگی کا عمل بھی روکے گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نتن یاہو، ٹرمپ اور پیوٹن کو انسانی حقوق کا شکاری قرار دے دیا۔ بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی عالمی انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری سالانہ رپورٹ کے مطابق تینوں رہنما معاشی اور سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ اسرائیل، روس اور امریکہ عالمی انسانی حقوق کی تباہی میں پیش ہیں۔ وہ نظام جو ہولوکاسٹ اور عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں کے بعد تشکیل دیا تھا، گزشتہ 80 برسوں میں بتدریج اور مشکل سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک بنے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنانا ہے۔ بین الاقوامی معیار کی سہولتیں اور تفریح کے مواقع عوام کو فراہم کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کے تمام رقبے اور پراپرٹی کا سروے آف پاکستان سے مکمل سروے کرایا جائے گا۔ اقدام سے سرمایہ کاروں کی بولی میں شرکت ممکن ہو سکے گی۔ اسمبلی میں لے کیا جانا ایک لازمی امر ہے۔ ٹیکسیشن چاہے کسی مد کی بھی ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس پہ ہو، چاہے وہ ان اینی ادر اس کے کسی اور سلسلے میں جو بھی ٹیکسیشن ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں ہم اسمبلی میں لے کرتے ہیں۔ جب ہمارا بجٹ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو اپروو کیا جاتا ہے، اس پہ فار اینڈ اگینسٹ ووٹس آتے ہیں۔ قانون سازی سے متعلق آئین میں طریقہ کار واضح ہے۔ ٹیکس سے متعلق کوئی بھی معاملہ اسمبلی میں آنا ضروری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس، کہا کوئی بھی بل ایوان میں پیش کرنا لازمی ہے۔ کابینہ کا منظور کردہ بل اگر اسمبلی آتا ہے تو اکثریت پاس کرتی ہے۔ ٹیکس شرح یا سلیب کے تعین کا اختیار حکومت اور کابینہ کا ہے۔ 90% سے زائد کسانوں کو زرعی ٹیکس میں استثناء دیا گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں اور تعلیم میں ٹیکنالوجی اور جدت کا استعمال ناگزیر ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا تخلیقی اور جدت کے عالمی دن پر پیغام، کہا دنیا کو بدلنے کے لیے بڑے وسائل کی نہیں بلکہ بڑے خیالات کی ضرورت ہے۔ ہم انسانی ترقی، مسائل کے حل اور بہتر مستقبل کے لیے تخلیقی سوچ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ دوسروں کے آئیڈیاز کو سننا اور ٹیم ورک کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا جدت کو فروغ دیتا ہے۔ گندم فروخت کی حد کا خاتمہ اور فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنا اہم فیصلہ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے فیصلے سے چھوٹے آبادکاروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ کاشتکار بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی پیداوار سرکاری مراکز پر فروخت کر سکیں گے۔ کسان دوست پالیسیوں کے تحت گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے اور خریداری کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ اپنی گندم سرکاری خریداری مراکز پر ہی فروخت کریں۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید 1 ارب ڈالرز کے فنڈ موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے 1 ارب ڈالر کے فنڈ موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ یہ رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 3 ارب ڈالرز ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔
سعودیہ کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب فنڈز کی یقین دہانی کروائی تھی۔ افغان عوام اور سیاسی قیادت کا طالبان رجیم پر عدم اعتماد، نظام کی تبدیلی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ قابض طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں اور غیر قانونی اقدامات کے باعث عوامی مزاحمت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ رہنما حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کا طالبان رجیم کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سیاسی تبدیلی اور شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ بیرون ملک موجود سیاسی قائدین عوامی مینڈیٹ کے حامل نظام تک واپس نہیں آئیں گے۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی۔ نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ لیز کمرشل فوجی طیارے پاکستان میں مزید 1 ماہ داخل نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026 کو صبح 5 بجے تک بند رہے گی۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 اپریل 2025 سے بند کر رکھی ہے۔ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ کلاسیکی موسیقی کی منفرد پہچان و گلوکارہ اقبال بانو کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ اقبال بانو کی مدھر آواز آج بھی موسیقی کے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہے۔ اقبال بانو نے غزل گائکی کو نئی جہت سے روشناس کرایا۔ جو بھی کلام گایا سامعین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اقبال بانو کو تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ اقبال بانو نے 1950 میں اپنے فنی کریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔